الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. خدا تعالی کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. اس کا شکر ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان دیا ہے. ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی سعادت نصیب کی، اور کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے کا موقع دیا جس میں کھانے پینے کا روزہ بھی شامل ہے. کچھ لوگوں کو کھانے پینے کا موقع نہیں ملا اس روزے کا، لیکن باقی روزے رکھنے کا موقع مل گیا. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ نے روزے رکھنے کی سعادت دی، تو جس کو کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا نصیب نہ ہوا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ سعادت سے محروم رہ گیا. نہیں، کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھا ہے، آنکھوں کا تو اس نے بھی رکھا ہے، زبان کا تو اس نے بھی رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے خدا سے کہا خدا ہے تیرا شکر، تو نے مجھے روزے کی سعادت دی اور کھانا کھانا شروع کر دیا. دن کا وقت تھا، اس نے کہا خدا کا شکر تو نے مجھے روزہ رکھنے کی سعادت دی ماہ رمضان میں، اور پھر کھانا شروع کر دیا. ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے کا بندے خدا ابھی تو نے کہا کہ اے خدا تیرا شکر تو نے روزے کی سعادت دی، پھر کھانا بھی کھاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا. کہا ہوتا تو اس کا بھی ہے. کان کا نہیں ہوتا، اس کا بھی ہوتا ہے. زبان کا نہیں ہوتا، کہنے کا میں نے سارے روزے رکھے ہیں، کھانے پینے کا نہیں رکھا ہے کیونکہ بیمار، باقی تو سارے رکھے ہیں. تم نے کون سا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے صرف کھانے پینے کا رکھا ہے. خدا تو سب کو سعادت دیتا ہے، ایک کو کھانے پینے کا بھی دے دیا، دوسرے کو کھانے پینے کا نہیں دیا، باقی ساری سعادتیں ملی بھی ہیں اس کو. تو خدا متعال کا شکر ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان دیا ہے. ماہ مبارک رمضان کے اندر مغفرت کی، رحمتوں کی اور خدا متعال کی فضیلتیں ملنے کا امکان ہمیں دیا. خدا متعال نے شب قدر نصیب فرمایا. اب یہ چند ایام رہ گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اگر اب تک نہیں بخشا ہے تو انہی شبوں میں ہماری مغفرت فرما. جو ہم نے ناقص کوتاہ اعمال انجام دیے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمیں قرآن اور نماز سے انس اور محبت کی سعادت نصیب فرما. خدایا ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کل کسی دوست نے سوال جواب کے بارے میں کہا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ سوال جواب رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے رائٹنگ میں رکھیے گا. تو اگر ایسا ہو تو پھر کیجیے گا، ورنہ آپ سوال جواب نہیں کیجیے گا. سوال جواب صرف اس صورت میں کہ رائٹنگ میں ہو اور آپ لکھا ہوا ہمیں دیں تاکہ پھر ہم اس کا جواب دے سکیں، ورنہ پھر نہیں کریں گے. تو آپ اس کا ٹائم بھی کیلکولیٹ کر لیجیے گا اور ہم اس کے حساب سے رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ وقت پہ ختم کر سکیں. ایک دو پوائنٹس آپ کا جو درس رکھنے کا طریقہ کار ہے، ہونے کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر آخر میں کہیں گے، کیونکہ میرے خیال میں آج آخری دن ہوگا یہاں پر. اس کے بعد اس سلسلے کا تو درس یہاں پہ نہیں ہوں گے. تو یہ آخری دن کے لیے اچھا ہوتا ہے ایک ریویو ہو جائے کہ بھئی کام کیسا ہوا. تو میرے تو خیر 3 دن تھے، میں اسی کے اوپر ریویو کروں گا اور آپ انشاءاللہ اگلے سال اس کے اوپر دیکھ کر اور زیادہ بہتر طریقے سے کام. آج مسئلہ ہے کہ آج ہم کسی گھر انوائٹڈ ہوئے کا مسئلہ. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چلیے وہ ریویو والا حصہ پہلے شرح سے ڈال دیتا ہوں. جب ہمارے یہاں پہ پہلا دن تھا تو ہم نے یہاں پر کہا کہ بھائی آپ تلاوت کروائیں، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم دین کے نام پہ کوئی کام کریں اور اس کو ڈھنگ سے نہ کریں
طریقے سے نہ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کسمہ پرسی. اچھا دین کے زیادہ تر کام ہمارے معاشرے میں کسمہ پرسی سے ہوتے ہیں. کسمہ پرسی فارسی کا لفظ ہے. مپرس یعنی نہ پوچھ، کسمہ پرسی یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں. اس کا وہ بھی فارسی کا ہی، وہ بھی پرسان حال والا. تو ہمارے زیادہ تر اس میں بے بسی، کسمہ پرسی میں زیادہ ہے، پرسان حال میں بے بسی کم ہے. ہمارے زیادہ تر دین کے کام کسمہ پرسی کے عالم میں ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر مثلا اگر کچھ لوگ ہیں جو طریقے سے کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کے نام پہ کرتے ہیں لیکن طریقے سے کرتے ہیں. تو مثلا اگر طریقہ ہو تو کیا ہو؟ طریقہ ہو تو یہ ہو کہ بھئی پہلے ایک آدمی آئے، وہ لوگوں کو کہے بھئی درود بھیجیں، یہ کریں، ہم فلاں قاری کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی تلاوت کریں، پھر وہ تلاوت کریں، پھر وہ دوسرا آ کر بتائے کہ بھئی آج جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا اتناواں دن ہے، اتنے دن انہیں افراد کے پروگرام ہو چکے ہیں، آج فلانی کو بلایا ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ہم بیٹھے تو ہم سے کسی نے کہا سنتے ہیں کیا یہ کوئی طریقہ ہوا؟ بھئی آپ نے پروگرام کیا ہے، آپ الحمدللہ مینیج کر رہے ہیں، لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ایک طریقہ لے کر آؤ. کوئی ذرا سے اب ہم بیٹھ گئے اور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہے کون، ہو کیا رہا ہے، کوئی ایک تعارف، کوئی انٹرو، بھائی فلاں کو ہم نے بلایا ہے، فلاں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کچھ نہیں. یہ آپ اپنے کام، اچھا میرے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں 3 دن کام ختم کر کے جا چکا ہوں. مسئلہ آپ کا ہے. آپ جو دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اس کی کیا کیفیت رہے گی؟ اچھا آپ کا بھی گزر جائے گا. سب سے زیادہ خطرناک کس کے اوپر اثر ہوگا؟ آپ کے بچوں پہ. وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کام کی ویلیو کیا ہے، اس کی فارمیلٹی کیا ہے. ایک تو ہمارے یہاں آنا اور جانا اس میں اوپن ہے، کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں. اچھا اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ لیکچر کے لیے جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص وقت تک آ سکتے ہیں، خاص وقت کے بعد جا سکتے ہیں. اوپن تھیٹر نہیں ہوتا ہے یہ. چلو میں کہتا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں ہماری لاجسٹک کا ایشو، آرگنائزیشن کا، لیکن بھائی کچھ تو فارمیلٹیز رکھیں تاکہ آپ کے کام کی امپورٹنس نظر آئے، تاکہ آپ کے کام کا ایک طریقہ کار نظر آئے. اچھا ممکن ہے ہمیں ہمارے آرگنائزرز ہیں وہ جواب دیں گے بھائی آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بھی جو ہو رہا ہے کن مشکلات کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ہمیں اندازہ ہے. ہم نے بھی اب بوڑھے ہو گئے، اب تو پہلے کہتے تھے بوڑھے ہو گئے تو کہتے تھے نہیں اتنے بال سفید نہیں ہوئے، اب تو سارے ہی سفید ہو گئے. اب تو کہنے میں بھی کوئی تکلف نہیں رہا. بوڑھے ہو گئے دیکھ دیکھ کے. جنہوں نے صحیح نہیں کرنا انہوں نے 40 سال میں بھی صحیح نہیں کرنا ہے، اور جنہوں نے صحیح کرنا انہوں نے پہلے سال میں صحیح کر لینا ہے. آپ پہلے سال صحیح کر لیں، 1 سال چل گیا اگلے سال صحیح کر لیں. طریقے سے کرو، بلاؤ، باقاعدہ پروگرام کی طرح سے شروع ہو، اس کے اندر ایک تلاوت ہو، اس کے اندر تلاوت کبھی پتہ ہو کہ بھائی کہاں پہ ہوگی. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میں آپ تلاوت فرماتے ہیں تو میں اس میں سے کوئی آیت نکال کر اس پہ کمنٹ کرتا ہوں ضرور. کیوں؟ آپ تلاوت سن کیوں نہیں رہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو تم سب لوگ سنو، اس سے نصیحت لو. ہمارے یہاں قرآن سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کا اسٹارٹنگ کی ایک فارمیلٹی ہے، لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے تلاوت کروا رہے ہیں. ہم امپورٹنٹ ہیں یا قرآن؟ ہمارے مقدمے میں قرآن آئے گا؟ ہم قرآن کا مقدمہ نہیں بن پائیں گے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے نہ کہ قرآن ہمارے مقدمے میں آ جائے. ہم لوگ قرآن سنتے نہیں ہیں. آج بھائی نے سورہ زلزال پڑھی ہے. میں سب سے پہلے سورہ زلزال کی ایک آیت کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو کاموں کو آرگنائز کرنا. اوصیکم بتقوی اللہ و نصب امرکم، مولا کی وصیت ہے، بلکہ وصیت جو انہوں نے خاص کر سب کو فرمایا کہ جن کے پاس میرا لکھا ہوا پہنچے ان کو بھی یہ وصیت ہے، اور آپ کے پاس وہ پہنچا ہوا ہے لکھا ہوا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، تو آپ کے اوپر بھی وصیت ہے. تو نظم و ضبط سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. اعتکاف نظم کا ایک درس ہے. آپ کتنا آرگنائز کریں گے اپنے آپ کو، اس میں نظم و ضبط ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اعتکاف کس میں ہوتے ہیں؟ وہی قسم پرسی. ہمارے بھائی کے کہنے کے مطابق پرسان حال نہیں ہے. آرگنائزیشن یہ ہمارے ائمہ کا سب سے بڑا خاصہ تھا، آرگنائزیشن. اور اسی لیے مولانا نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ
وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. آپ نے کتنے واقعات سنے، میں آپ کا وقت اور نہیں لوں گا. اور سب سے پہلے سورہ زلزال کے اس واقعے کے اوپر، ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک سادہ سا آدمی آیا. یہ واقعہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنایا. ایک تو ویسے ہی میرے پاس سنانے کے لیے چیزیں کم ہوتی ہیں تو مجھے تو رپیٹ کرنا ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ واقعہ اتنا اٹریکٹیو واقعہ ہے کہ اس کو سنا کر مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو اس کو میں سناتا ہوں اور اپنے لیے سناتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ مجھے اس واقعے سے سیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا جو طبیعت میں بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں. جو پہلے زمانے میں دیہات وغیرہ میں رہتے تھے وہ لوگ زیادہ شہر کی زندگی کی مکاریاں نہیں جانتے تھے. یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں. اب سب لوگ خود کفیل ہیں، اب کسی میں کوئی کمی نہیں. تو وہ سادہ سودے لوگ ہوتے تھے. وہ ان میں سے اس ٹائپ کے لوگوں میں خوبی ہوتی تھی، لوگ سادہ ہوتے تھے. ان میں ایک برائی ہوتی تھی، برائی بھی تھی ان کے اندر. وہ کیا؟ ان کو علم کی باتیں پتہ نہیں چلتی تھیں، اخلاق کی باتیں پتہ نہیں چلتی تھیں. تو اس اعتبار سے خدا متعال نے کہا کہ یہ جو اعراب ہیں جو سویلائزیشن سے دور رہتے ہیں یہ اشد کفرن و نفاقن، یہ کفر و نفاق کے اندر بہت شدید ہوتے ہیں چونکہ ان کو علم کی بات پتہ نہیں چلتی، ان کو تہذیب و ثقافت کی بات نہیں پتہ چلتی. لیکن بہرحال ان اعراب کے اندر اگر کوئی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو تو اچھے بندے ہوتے ہیں، دل کے صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک صاف ستھرا آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے سکھائیں. اور میں چونکہ بہت دور سے آیا ہوں تو مجھے جانے میں بھی ٹائم لگے گا اور میں چاہتا ہوں کہ رات ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں، تو آپ مجھے ذرا جلدی سکھا دیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے نبی پہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، وہ آیا ہے بدو اپنا صحرا چھوڑ کر، اور وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے صبح کو نکلا تھا، اب تک پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی، ابھی یہاں سے نکلوں گا تو پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، جلدی جلدی دین سکھائیں، مجھے گھر بھی واپس جانا ہے. تو اللہ کے نبی نے سنا اور ایک صحابی سے کہا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کہا کہ دیکھو یہ آدمی ذرا سخت ہے، خیال کرنا، اگر تم سے کوئی بات کہے کہ دوبارہ سناؤ تو سنا دینا، پریشان نہیں ہونا، سختی کرے گا یہ تمہارے ساتھ. اس نے اللہ کے نبی کا کہا سمعا و طاعتا، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آیت بتاتا ہوں، یہ آیت اس کو سکھا دو، بس ایک آیت، اور کچھ نہیں بتانا، ایک آیت بس. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس بدو کو لے گیا. وہ بدو اس نے کہا کہ مجھے سکھاؤ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سکھانا ہے. تو اس نے آیت کریمہ سنائی تو اس نے سر جھکایا، اس کے بعد کہا دوبارہ سناؤ. وہ مینٹلی پہلے سے تیار تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ ایک دفعہ پہ نہیں جائے گا، تو وہ بار بار سنے گا یہ. تو اس نے کہا دوبارہ سناؤ. اس نے اسی سخت لہجے میں دوبارہ سناؤ. اس نے دوبارہ سنا دیا. اس نے پھر سر جھکایا، اس کے بعد پھر ایک دفعہ کہا اور دوبارہ سناؤ. اس نے پھر دوبارہ سنا دیا. اس کو پتہ تھا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سخت آدمی ہے. اس نے تحمل دکھایا. اس کے بعد یہ سر جھکائے بیٹھا رہا، تھوڑا سا اس کی آنکھوں میں نمی آئی. اس کے بعد سر اٹھایا، کہنے لگا چلو اور کچھ سکھاؤ گے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک آیت سکھانا. کہنے لگا چلو. آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے آیت سیکھ لی، میں نے دین سیکھ لیا، جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ. جب جانے لگا تو لوگ ہنسے مسکرائے. تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا جو بڑا ہی عجیب جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے. عین لفظ یہ نہیں ہے، ذرا سا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ ہی واپس جا رہا ہے. دیندار نہیں، فقیہ. اس چھت کے نیچے ابھی کوئی فقیہ نہیں ہے. مولانا باہر بیٹھے ہیں، پرواہ نہیں کریں. اس چھت کے نیچے فقیہ نہیں ہے. فقیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم دین کا ایکسپرٹ. علم دین کا ایکسپرٹ. جاہل آیا تھا، فقیہ گیا ہے. لوگ بولتی بند ہو گئی، جو بھی ہنس رہے تھے سب خاموش ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ آیت کیا تھی؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. درود بھیجے محمد وعلیہ ہمارا شاعر کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے واللہ نہیں ہوتی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جو کرو گے سب ریکارڈ میں ہے، کبھی تمام نہیں ہوتا. آپ خالق کو ایک سینس میں، خالق ہیں آپ ایک سینس میں،
فوراً کہہ دوں ورنہ پاکستانی عوام بہت مارے گی کہ یہ مشرک ہو گیا. کس سینس میں؟ آپ اپنے جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں اس سے اس دنیا کی باقی زندگی لکھ رہے ہیں، اپنی موت کا اسٹائل لکھ رہے ہیں، برزخ کی زندگی کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ابھی آپ لکھ رہے ہیں. محشر میں کیا ہوگا اسکرپٹ آپ لکھ رہے ہیں، آپ خلق کر رہے ہیں. جنت کی نہریں اور محل جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور وہ یقیناً جنت ایسی نہیں ہوگی، اس سے کہیں بہتر ہوگی، وہ ابھی آپ بنا رہے ہیں. یہ سب آپ بنا رہے ہیں. تو عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے؟ نہیں بیٹا، تمام نہیں ہوتی، یہ بنی ہے. اچھی ہوئی تب تمہاری ہے، بری ہوئی تب تمہارے سر پہ ہے. تمام کہاں ہوتا ہے؟ کوئی تمام نہیں ہو رہا. علامہ طباطبائی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ میری تکراری باتوں میں سے ریپیٹ کرنے میں مجبور ہوں، اور میرے پتہ ہے کیا، بہت عجیب جملہ ہے. واقعاً کچھ جملے ایسے ہیں ان بزرگان دین کے، انسان سوچتا ہے کہ واقعاً قرآن، نہج و بلاغہ، حدیث اگر غیر معصوم کی شکل میں اترے تو ان جملوں میں آئے گی. اگر یہ غیر معصوم کی شکل میں اترے تو ایسے جملے بن جائیں گے اس میں. تو ایک جملہ علامہ طبائی فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہیں. ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہیں. کیوں؟ سب میں تو خالدین فیہا لکھا ہوا ہے. جنت میں ہے تب خالدین فیہا، جہنم میں ہے تب خالدین فیہا. تو وہ جو خالد ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو فنا کہاں ہے پھر؟ بقائی بقایا. فنا صرف ٹیمپرری ہے. ملک الموت قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. وہ جس کے لیے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک جز وقتی ٹائم ہے، باقی صرف دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. حشر کیا ہے؟ حشر یہی ہے، دوبارہ کھڑا کر دے گا. تو فنا کہاں ہوا؟ چلتا رہے گا. اور یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ مثلا قبر ایک گڈھے کا نام ہے جہاں اور آپ دفن کر دیے جائیں گے، یہ قبر ہوتی ہے وادی سلام میں، ادھر ادھر ہوتی ہیں یہ قبریں، یہ سب بات صحیح ہے، لیکن وہ جو قبر کی زندگی ہے وہ گڈھا نہیں ہے، پوری دنیا ہے. محشر صرف ایک میدان ہے، پوری دنیا ہے. پل صراط ایک برج ہے، پوری دنیا کا نام ہے. سب دنیا ہے، ایک کے بعد ایک دنیا ہے. یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ سب سے چھوٹی، سب سے کم مدت کی ہے. اور اس کے چھوٹے ہونے کا عالم یہ ہے کہ ایک نہیں 10 ملین لائٹ ایئرز تک پلینٹس موجود ہیں. 10 ملین لائٹ ایئرز کیا مطلب ہوا؟ 10 ملین سال لائٹ ٹریول کرے تب بھی پلینٹس ہیں. ریگستان میں جو ریت کے ذرات ہوں گے اس میں سے ایک ذرہ ہماری زمین بنے گی، اور اس ایک کے اوپر 7 ارب انسانوں میں میں ایک کاؤنٹ ہوں گا، اور میں سمجھ رہا ہوں میں کوئی بڑا انسان ہوں. ہم لوگ حقیر ہونے کے سوا کچھ اور اپنی حقارت کو بھی احساس نہیں کرتے. تو یہ ہم لوگ کی زندگی ہے. میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، سب باقی رہے گا. جو اچھا کرے گا ذرہ برابر دیکھے گا، جو برا کرے گا ذرہ برابر دیکھے گا. خدا کا ریکارڈ کوئی چیز مس نہیں کرے گا، کوئی چیز مس نہیں کرے. یہ کوئی نہ وائس ریکارڈنگ ہے نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ سب کوئی وائس ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو کسی قاضی کے سامنے ثابت کرنا ہو. یہاں جو شاہد ہے وہی قاضی ہے، جو شاہد ہے، وٹنس ہے، وہی جج ہے. اس کو ثابت ہی نہیں کرنا. یہ ریکارڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہے، ہمارے اثر سے خلق کر رہا ہے، صرف یہ کر رہا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے. پھر بعد میں کورٹ لگے گی، ایک جج ایک وکیل اس کو فیور کرے گا، ایک اس کے اپوننٹ جائے گا. خدا کو وکیلوں کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو مجرم پہچانے جائیں گے کیا ہوگا؟ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وجود تمہارے جرم کی وجہ سے چینج ہو جائے گا. ہمارے یہاں مجرم خوبصورت چہروں والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کافی ہوتے ہیں.
پاکیزہ لوگ ظاہری طور پر بدصورت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ قیامت میں کیسا ہوگا؟ قیامت میں نہیں ہوگا ایسا۔ مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، چہرہ بتا دے گا یہ جھوٹے کا چہرہ ہے، چہرہ بتا دے گا یہ فاسق کا چہرہ ہے، چہرہ بتائے گا یہ بے نمازی کا چہرہ ہے، چہرہ بتائے گا یہ مکار انسان کا چہرہ ہے۔ مکار نہ ہوتا تو چہرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کا ایک اتنا عجیب قول ہے، 1400 سال پہلے کا قول، واقعا انسان کا ظاہر ہے کہ ہم تو امام کو معصوم مانتے ہیں، اسے تعجب کی بات نہیں ہے، ورنہ تعجب کی بات ہے۔ امام نے فرمایا جو کچھ انسان کے اندر ہے اس کے چہرے اور اس کی زبان پر ریفلیکٹ ہوگا۔ کوئی انسان اپنے ما فی الضمیر کو اپنے چہرے اور زبان سے چھپا نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فیس ریڈر اچھا ہونا چاہیے، سب سمجھ جائے گا۔ زبان کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، سب سمجھ جائے گا۔ ابھی قیامت آئی ہے؟ نہیں، دنیا میں ایسا ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت تو کہانی کھل گئی ہے۔ یہاں تو فیس ریڈر چاہیے، وہاں فیس ریڈر نہیں چاہیے، فیس دیکھنے والا چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہماری دنیا ہے، ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ زلزال پڑھی، خدا نے اجر عظیم نصیب فرمائے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ارض کیا ہے؟ ارض کسے کہتے ہیں؟ ارض یہ زمین ہے، پلانٹ ارتھ، سولر سسٹم، گیلیکسی، ملکی وے، ارض کسے کہتے ہیں؟ پورے مادی دنیا کے نظام کو ارض کہتے ہیں۔ تو جب قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض تو یہ مٹی کی بات ہے؟ نہیں، ہول سسٹم، یونیورس، پورا یونیورس ہلے گا۔ ارض صرف پلانٹ ارتھ نہیں ہلے گی، یا صرف مٹی نہیں ہلے گی، کوئی مٹی ہلی کور نہیں ہلا، جیسے زلزلوں میں ہوتا ہے اوپر کی لیئرز ہلتی ہیں، کور نہیں ہلتا، کور ہلے گا تو دنیا وہیں ختم ہو جانی ہے۔ یہ ارض کا مطلب مادی دنیا ہے، شاید پوری مادی دنیا ہلے گی۔ مادی دنیا کہاں تک ہے؟ میں نے بتایا 10 ملین لائٹ ایئرس تک بھی ہے، 10 ملین لائٹ ایئرس تک۔ ایسے ایسے بلیک ہولز اپنے، ایسا نہ ہو کہ وہ پلانٹولوجی کی طرف چلے جاؤں، پلانٹس اس میں کیا فائدہ ہمارا۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن کریم کچھ اور ہے۔ ہم قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، ہم لوگ قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو ارض کا مطلب کیا لکھ دیتے ہیں ہم لوگ؟ زمین۔ اب زمین پڑھنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ پلانٹ تک بھی نہیں جاتا۔ وہ زمین کا مطلب یہ تھا یہ زمین ہلے گی، تو کہتا ہے اس زمین کے نیچے ہے کیا، ہلے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر کوئی سوچتا ہے شاید قیامت آئے گی تو ہم کسی اور پلانٹ پہ چلے جائیں گے۔ بھائی یہ پورا مادی نظام ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت صرف ہمارے سولر سسٹم کا سورج نہیں ہے جو کورت، پورا نظام کورت، سب کا سب ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ صرف ایک مثلا ایک پلانٹ پر آنے والے، ایک سولر سسٹم کے اندر آنے والے حادثے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ کچھ بہت کچھ اور ہے یہاں پر، ہمیں پتہ بھی نہیں وہاں پہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہماری بات وقت کے امام کی ذات مقدس کے حوالے سے تھی، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک جملے میں امام تشریف لائیں گے، نظام عادل بنائیں گے۔ میں جو ان کا انتظار کر رہا ہوں کیا کروں؟ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ کس نے کہا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں؟ اگر یہی ثابت ہو جائے نا کہ میں انتظار کر رہا ہوں تو بہت بڑی فضیلت میرے لیے ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ روایتوں میں لکھا ہے، اہل سنت تشیع دونوں کے پاس روایت ہے، افضل العمل یا افضل الاعمال انتظار الفرج، ان کی نصرت کا انتظار کرنا افضل الاعمال ہے۔ یہ تو سب سے بڑی کہانی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہم منتظر ہیں، یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، سمجھ دو، یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ کیوں؟ پہلے تو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم انتظار کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
اچھا اگر ہم انتظار نہیں کریں تو یہ باقی ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی تھی. میں اپنے والد سے کہہ رہا ہوں آپ کب آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے یونیورسٹی بنانی. تم بیڈ روم بنا رہے ہو، تم بیڈ روم بچھاتے ہو، تم پردے لٹکاتے ہو، تم کارپیٹ بچھاتے ہو، تم کہتے ہو یہ اس لیے مجھے اس سے کیا سروکار ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بلڈنگز بنانے سے امام آنے والے ہیں. تو کس سے امام تشریف لائیں گے؟ ان کو دیکھو انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے؟ کام ان کا کیا ہے؟ اہل سنت تشیعون کے پاس یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کے اوپر عدل و انصاف. تو اگر میں واقعاً منتظر ہوں تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا میں نے عدل کہاں پھیلایا، کتنی جگہ میں نے عدل پھیلایا. تو میں اپنے امام سے کہوں کہ مولا میں نے اتنا سا کر سکتا تھا، یہ کر لیا، باقی آپ کا منتظر ہوں. کہاں عدل پھیلایا؟ تو سامنے والا میرے جیسا آدمی کیا کہے؟ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں ایک ایسے معاشرے کے اندر بیٹھا ہوں، یہاں ظلم ہی ظلم ہے، میں کیا کروں؟ تو امام مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم میاں بیوی بچے ایک خاندان تھے نا، اس میں عدل کیا تھا؟ اس میں عدل کیا تھا؟ اچھا جہاں کوئی دشمن نہیں تھا، جہاں کفر نہیں تھا، جہاں کسی کی دخالت ہی نہیں تھی، وہاں عدل کیا تھا؟ ابھی کسی کو حرام کھانے کا موقع ملے چھوڑتا ہے؟ یہی کہہ کے کھا لیتا ہے سب کھا رہے ہیں، یہی کہہ کے کھا لیتا ہے. کہ بھائی وہ عدل والے لوگ کہاں ہیں؟ عدل کے لیے کام کرنا کس نے کرنا ہے؟ اب کسی کو اگر پریویلیج مل رہی ہو اور دوسروں کو نہ مل رہی ہو تو وہ پوچھتا ہے کہ دوسروں کا کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو مل رہی ہے نا، معاملہ ختم ہو گیا. ابھی میں تو لوں، میں کیوں چھوڑوں؟ اس ان باتوں کو غور کریں. ہم نے اپنے امام کو کہنا ہے کہ مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو امام پوچھیں گے اچھا میں نے عدل کے لیے کام کرنا تھا، تم نے عدل کے لیے کیا کیا کیا؟ ایک خطبہ امام نے ارشاد فرمایا تھا سید الشہداء نے واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے. واقعہ کربلا 61 ہجرہ کی محرم میں وضع ہے. امام نے 58 ہجرہ میں منی میں خطبہ دیا تھا، یعنی تقریباً 2 سال 20 دن پہلے 30 دن پہلے منی کے میدان میں امام نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا ہی عجیب جملہ ہے. وہ خطبہ یہ سمجھ لیں وہ خطبہ یونیورسل میسیج ہے. یہ جو ہم لوگ کیا بناتے ہیں نا یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹ اور فلاں فلاں، اگر ہم سے کوئی پوچھے مثلا سید الشہداء کا یونیورسل میسیج کہاں پر ہے تو میں اس کو کہوں گا بھائی یہ جو خطبہ منی میں دیا تھا یہ یونیورسل چارٹر آف حسینی موومنٹ ہے. اس میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہت بڑا خطبہ ہے. اچھا خطبے کا پس منظر بھی ذرا سا عرض کر دوں جلدی جلدی. امام نے عبداللہ بن جعفر طیار اور عبداللہ بن عباس ان دونوں کو یہ اسائنمنٹ دیا کہ منی کے میدان میں جاؤ اور جتنے بڑے بڑے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرومیننٹ فیگرز بیٹھی ہیں مسلم سوسائٹی کی، انہیں بلاؤ ہمارے پاس. تو امام کے پاس آنے کی دعوت دی گئی. اب ظاہر ہے نواسۂ رسول بلا رہے تھے، کوئی کیوں نہیں آتا. اچھا امام نے ایک خیمہ بھی بڑا کروا دیا، وہاں پہ بہت سارے خیمے لگے تھے، سب خیموں کو ٹائی کیا ایک دوسرے کے ساتھ، بہت بڑا ایک خیمہ بنا دیا اور اس کے اندر بلایا. تو وہ جو گیدرنگ ہوئی وہ تقریباً 1000 لوگ اس کے اندر آئے ہوئے تھے اور ان 1000 لوگوں میں 300 پلس رسول خدا کے راوی موجود تھے. 300 سے زیادہ رسول خدا کے راوی تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا. تو سید الشہداء نے یہ کیا کہ وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور راویوں سے کہتے تھے تم لوگ گواہی دو یہ جملہ تم نے رسول سے سنا یا نہیں سنا. تو وہ راوی گواہی دیتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے سنا. اس میں امیر المومنین کے فضائل بیان کی، کہا میرے باپ کے لیے میرے نانا نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. سب مانتے تھے 350 ہاں کہا تھا ہاں کہا تھا. پھر بنی امیہ کی مذمت میں کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. خود رسول خدا کا نواسا کھڑے ہو کر اگر کہے کہ کہا تھا پھر کوئی گواہی کی گنجائش بچتی ہے کیا؟ ختم. پھر بھی گواہی دی، سب سے گواہیاں دلوائیں. اس کے بعد ایک جملہ کہا تم لوگوں کو دین کے نام پہ احترام ملا یا نہیں ملا؟ سب نے کہا ہاں ملا. دین کے نام پہ کہا تم کو دین کے نام پہ احترام ملا، یہ بتاؤ اس دین کو تم نے لٹتا دیکھا تو تم نے کیا قربانی دی؟ پہلے پوچھا
تمہیں دین کے نام پہ احترام ملا یا نہیں ملا؟ تو سب کو ملا تھا. ان کی پرومیننس کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں. اس کے سوا کہ انہوں نے رسول خدا سے روایتیں سنی تھی، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا تمہیں دین کے نام پہ عزت ملی. اب یہ بتاؤ، جب تم نے دین کو رسول خدا کے فرامین کے تحت بگڑتے دیکھا تو تم نے کس سے جنگ لڑی؟ اس کے بعد یہ جملہ کہا جو میں 2-3 دفعہ کہا. ایک جملہ فرمایا، کہا یہ بتاؤ کس قبیلے سے تم دین کے نام پر لڑے ہو؟ کس کی دشمنی اٹھائی تم نے؟ اور اگر تم دین کے نام پر کسی اللہ کے دشمن سے نہیں لڑے اور کسی کی تم نے دشمنی نہیں اٹھائی تو جو تم نے اللہ کے رسول سے عہد کیے تھے وہ کیسے پورے کیے؟ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کے حق ضائع نہیں ہوئے؟ اس کے بعد فرمایا کہ کیا معاشرے کے اندر کمزور، اپاہج، دیوانے، اس طرح کی چند کیٹیگریز کا تذکرہ کیا. کیا یہ لوگ بے بس نہیں ہوئے اس وقت؟ کیا ان کے حق طرف نہیں ہوئے؟ تو تم لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ یہ یونیورسل چارٹر ہے. امام کے فرزند جب تشریف لائیں گے تو لہجہ اس سے کم ہوگا کیا؟ تم نے نوکریاں کی، تم نے کاروبار جمائے، تم نے عزتیں کمائی اور دین کو لٹتے دیکھا اور اپنی عزتوں کو بچا کے گھروں میں بیٹھے رہے کہ کہیں میرے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے. یہ صحیح کیا؟ کسی کو چیلنج اس لیے نہیں کیا کہ اگر فلاں کو کہیں گے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، فلاں کو کہیں گے تو میری نوکری پہ حرف آئے گا، فلاں کو کہیں گے تو مجھ سے بدلہ لے گا. کیوں؟ اور اس کے بعد پھر سب اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، العجل العجل یا صاحب الزمان. کیسے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اب یہ جو درس وغیرہ ہوتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر اس لیے ہوتے ہیں ہمارے اندر دین کے نام پہ ایک تڑپ ہوتی ہے کچھ کرنے کی، اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. تو ہم درس رکھتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو، میں تجھے اللہ سناؤں تو مجھے رسول سنا، دونوں کا دل ٹھنڈا ہو جائے، گھر چلے جائیں. اور بعد میں جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، تم بھی آنکھیں چھپاؤ میں بھی آنکھیں چھپاؤں، دونوں خاموش بیٹھے رہیں. نہ تم اپنی جان مال عزت خطرے میں ڈالو، نہ مجھے کسی مصیبت میں کہو. اب میں 4 جملے ایسے بول دوں نا تو آپ ہی کے آرگنائزر مجھ سے آ کے کہیں گے مولانا ذرا خیال کیجیے گا، دیکھیں ذرا علاقے کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. دین کس کے لیے؟ دین صرف نماز و رکوع کے لیے. دین میں ظلم سے لڑنا نہیں ہے، دین میں حق کی پامالی پہ خاموش رہنا ہوتا ہے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو 11 نسلیں کیوں شہید ہوئی تھیں؟ اگر صرف قرآن پڑھنا ہوتا نا تو بنی امیہ، بنی عباس، سارے جہل اور ابو جہل یہ سب برداشت کر لیتے. یہ کوئی برداشت نہیں کر سکا تھا کہ اہل بیت اطہار کہتے تھے ظالم کو حکومت پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. امیر المومنین اگر امیر شام کی حکومت کو چلنے دیتے تو امیر شام کیا کرتا؟ شاید امیر المومنین کے ہاتھ پہ آگے بیعت کر لیتا. ایک میں نے آپ کو سنایا تھا کہ زبیر سے کیسے امام نے کہا نہیں تم حکومت کے اہل نہیں. اور زبیر ہیں کون؟ امیر المومنین کے نزدیک ترین دوستوں میں سے ایک ہے. ان کی شمشیر، خود امیر المومنین نے فرمایا کہ زبیر کی شمشیر اسلام کی راہ میں بہت چلی. اللہ کے رسول پسند کرتے تھے زبیر کو. ایک موقع پر زبیر اور امیر المومنین ساتھ ساتھ آ رہے تھے. اللہ کے رسول حیات فرما تھے. دیکھا زبیر کو کہ دونوں خوش خوش آ رہے ہیں. زبیر سے کہا زبیر وہ وقت کیا وقت ہوگا جب تم علی کے اوپر شمشیر چلاؤ. زبیر نے کہا میں علی کے اوپر. زبیر ان لوگوں میں سے تھے جو اس جملے کی وجہ سے امیر المومنین کے ذات کے ساتھ لگ کے چلتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے علی پہ شمشیر چلانی ہے، میں نہیں چلاؤں گا. جب تیسرے خلیفہ کی خلافت کے لیے شورا بنی تو واحد ووٹ، ایک ووٹ صرف امیر المومنین کو پڑا تھا، وہ زبیر نے ڈالا تھا. اتنا زبیر کیئرفل تھے اس معاملے کے اوپر کہ کہیں میری شمشیر امیر المومنین کے خلاف نہ چلے. سوچ ہی نہیں سکتے تھے. چلی تو کیوں چلی؟ عجیب ہے کہانی. انسان بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے. امیر مومنین کی ظاہری خلافت شروع ہوئی تو زبیر اور طلحہ ایک موقع پر امیر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ سے، یعنی آپ ہمیں کہیں کا گورنر بنائیں، کہیں کوئی پوسٹ دیں، کچھ آگے پیچھے خیر خبر.
امیر المومنین نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم آنا میرے پاس. طلحہ کو تو اگنور کر دیا, کہا زبیر کو تم میرے پاس آنا. تو زبیر اگلے دوسرے تیسرے دن کہیں پہنچے امیر المومنین کے پاس, تو امیر المومنین نے ایک دستاویز ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. اس زمانے میں کاغذ کتاب کی صورت میں نہیں ہوتا تھا, رول ہوتا تھا جس کو ایک زمانے میں تومار کہتے تھے. تومار اس زمانے میں دستاویز بھی کہتے تھے, یوں لپیٹے ہوا جو ہوتا تھا. تو ایک دستاویز امام کے ہاتھ میں تھی. امام نے زبیر سے کہا میں نے تمہارے لیے دستاویز تیار کیے. ایک جگہ کی حکومت تھی, ایک جگہ کا گورنر بنا رہے تھے. تو زبیر ظاہر ہے کہ خوش ہوئے کہ بھائی یہ معاملہ صحیح ہو گیا. تو امیر المومنین نے ہاتھ بڑھایا دینے کے لیے. تو اس زمانے میں ادب یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ دونوں ہاتھ پھیلائیں گے اس طرح سے. تو امیر المومنین نے ہاتھ یوں بڑھایا, انہوں نے دونوں ہاتھ بڑھائے. امیر المومنین نے ہاتھ بیچ میں رکھا کہ ان کو دے. انہوں نے ایک جملہ بول دیا, کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. جملہ برا ہے, جملہ برا ہے. خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. امیر المومنین کا ہاتھ یوں تھا, ان کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا, بیچ میں واپس لے لیا. کہا تم اہل نہیں ہو, تم اہل نہیں ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو میں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تمہیں گورنر بنا رہا ہوں؟ میں سمجھتا تھا تم اہل ہو, تم نے اپنی نااہلیت ثابت کر دی, کوئی گورنرشپ نہیں. جاؤ. اس عدل پر ہم دوست رہتے, اس عدل پر ہماری دوستی ہوتی ہے امیر المومنین سے. لمبا دعویٰ ہے یہ, بہت لمبی باتیں ہیں. ان کے وارث آنے والے ہیں, ان کے وارث آنے. ابھی سب چل رہا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کوئی غلط کام بھی کروں گا, تقریر کرنے آ جاؤں گا, آپ صبح سے شام تک کچھ کرتے رہیں گے, شام کو یہاں پہ آ جائیں گے. ایک زندگی میں ایک کام غلط کر لیا, دو کام صحیح کر لیے, پھر دوبارہ جمع ہو گئے. ہم لوگ ہیں نا, آ جائیں گے ایک دوسرے کے سامنے. اور جب نظام عادل ہوگا آپ کہیں گے اس میں بھی کچھ تو گنجائش ملے گی. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو مارنا شروع کر دیں گے, وہ تو صحیح ہے. لیکن جب نظام عدل میں حساب کتاب ہوگا, مثلا 3 نسل پہلے میرے دادا نے نعوذ باللہ تعالی کسی کا حق مار کر ایک گھر بنایا تھا. میرا باپ بھی اسی میں پیدا ہوا اور میں بھی وہیں پہ پیدا ہوا. اب امام کی حکومت کا دور آ گیا اور امام نے آ کر پوچھا بیٹا یہ جو گھر تھا یہ ظلم پہ تھا یا عدل پہ تھا؟ اور میں کہوں گا مولا یہ تو میری تیسری نسل ہے اس گھر کے اندر. تو امام کیا جواب کہیں گے؟ 30ویں بھی ہو, ظلم کا تھا یا عدل کا تھا؟ تمہیں کس نے تجویز کیا کہ تم ظلم کے اوپر بیٹھو؟ کس نے جواز دیا تم؟ پاکستان بھر میں کمزوروں کو مار مار کے بھگا کے زمینیں قبضے کی گئی ہیں, سب نے کی ہیں. بہت کچھ بنا ہے اس کے اوپر جس کو ہم جیسوں نے اپنی ملکیت سمجھا ہے, اور اس کے اوپر ہماری 3-3 4-4 نسلیں بھی شاید بیٹھ گئی ہوں. اور جب امام تشریف لائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے تم 3 نسل سے یہاں بیٹھے ہو, یہ جگہ حق کی ہے؟ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ 3 تو میں تکلفاً بول رہا ہوں, 30 بھی ہوئی تو پوچھیں گے. کیوں؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا, مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا اگر بیت المال کا پیسہ کہیں گیا ہے تو عورتوں کے حق مہر میں بھی گیا ہے تو میں واپس لے آؤں گا. اچھا جس عورت کا حق مہر پے ہوا ہے اب اس کے نکاح کا کیا ہوگا پھر؟ امام فرما رہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں, پیسہ واپس لاؤ, ظلم برداشت نہیں کروں گا. اس کو سوشل کیوس نہیں کہتے ہم لوگ. امام کہہ رہے ہیں سوشل کیوس کہو یا نہ کہو میں یہ کروں گا. ان کے وارث کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ وہ نظام عدل ہے جس کو ہم دعا میں نہیں مانگ رہے, اس کی وجہ سے تاخیر ہے. ہم لوگ اس امام کو مانگ رہے ہیں جو ہمارے غلط صحیح کو تائید کرے, نعوذ باللہ تعالی. ہم اس امام کو مانگ رہے ہیں. ابھی عالم یہ ہے کہ ہم سے آ کر کوئی یہ کہتا ہے نا تم نے جو فلاں کام کیا یہ صحیح نہیں کیا, تو اس سے سب سے پہلے ہم ایک بات کہتے ہیں تمہیں کیا,
وہ میں ایک جملہ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں مذاق میں، جب میں اتنی باتیں کرتا ہوں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں آخر، تو میں ان کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات باتیں ایڈ کرتا ہوں. تو مثلاً وہ ایک جملہ ہے، وہ بڑا خطرناک جملہ ہے جو ہمارے یہاں اور پوری دنیا میں نافذ ہے. ہمارے یہاں ایک زبان میں، کسی اور جگہ کسی اور زبان میں آپ کی شوخی کی خاطر، مذاق کی خاطر اس زبان میں کہہ رہا ہوں. تو ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں سانوکی، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ہو کیئرس. امامت کا نظام اس پہ سانوکی نہیں، ہو کیئرس، نن آف یور بزنس. یہ امامت کا نظام نہیں ہے. امامت کا نظام یہ ہے تم نے ظلم کیا ہے، سانوکی نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. جاؤ ظالم کا ہاتھ پکڑو. کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن حسین ظالم کے دشمن بنو. وصیت نامے کا حصہ ہے. ہماری ویلیوز چینج ہوئی ہیں. پرابلم یہاں پر ہے. یہ تو میں کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا، ہماری ویلیوز چینج ہوئی ہیں. اگر کوئی واقعاً امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنا چاہ رہا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا بھائی ہماری ویلیوز میں خرابی کہاں ہے. ہم پیسے کو احترام دیتے ہیں، امامت پیسے کو احترام دیتی ہے نہیں دیتی. ہم سوشل اسٹیٹس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، امامت میں سوشل اسٹیٹس کا وہ رسپیکٹ ہے جو ہم دیتے ہیں. اچھا ایک سادہ سی بات کل بھی میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر جو ویلیوز خراب ہوئی ہیں نا، اس کا سب سے برا نشان ہمیں خاندانوں کے اندر ملتا ہے. یہ بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جس کو ہم لوگ پہلے زمانے میں کہتے تھے ریش سفید، یعنی سفید داڑھی والے بوڑھے حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. البتہ کسی کو بوڑھا کہلانا برا لگ رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھول رہا ہوں. پہلے ہمارے یہاں ریش سفید کا احترام تھا. ابھی جیب خالی ہو تو ریش سفید کا بھی احترام نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی صرف جیب کا احترام ہے. یا پیسہ چلتا ہے یا ڈنڈا چلتا ہے. عزت نہیں چلتی، تقویٰ نہیں چلتا. یہ ہمارے خاندان ہے. اور سوسائٹی خاندان کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہمارے خاندان ہے، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں. اور جو بھی دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہتا نا تائید کریں، تائید بھی کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں صرف پیسہ چلتا ہے، ڈنڈا چلتا ہے. تقویٰ پرہیزگاری کی کوئی نہیں چلتی. کوئی خاندان کا سب سے سینئر ہو، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار ہو، اس کے مقابلے میں ایک اس کا کہیں جونیئر ہو، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، خاندان میں کس کی چلی؟ اسی کی چلی. کہاں کی باتیں ہیں؟ اس کے ساتھ نصرت امام ہوگی. اب آپ تصور کرو، امام تشریف لائیں گے، وہ عدل جو آنے والا ہے، عدل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپیریزن کے اندر اچھا ہوگا یا نہیں، ایبسولوٹ ٹرم میں اچھا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں یہ اب جو عدل آنے والا ہے یہ کمپیریزن والا نہیں آنے والا، ریلیٹیولی اچھا ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہوگا، ایبسولوٹ ٹرم میں اچھا ہوگا. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. ہم ماہ رمضان میں دعائیں مانگتے ہیں، خدایا جو حق ہم نے پہچان لیا ہے ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے، اور جو حق ہم نے نہیں پہچانا ہے ہمیں پہچاننے کی سعادت دے دے. اور امام کے لیے ہم جملہ فرماتے ہیں کہ وہ یحق الحق، وہ حق کو نافذ کر دیں گے، یبطل الباطل، باطل کو ختم کر دیں گے، اور کسی مخلوق کے ڈر سے، کسی حق کے اظہار سے خاموش نہیں رہیں گے. ایبسولوٹ ٹرم میں عدل ہوگا. ایبسولوٹ ٹرم کے اندر معاشرے کے اندر رسم و رواج یہ تھا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس سب کی کوئی کھیر نہیں کی جائے گی. ایبسولوٹ ٹرم میں جو حق ہوگا وہ نافذ ہوگا. اچھا، تو یہ جو ایبسولوٹ ٹرم عدل مطلق نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، ان کا لشکر ظالموں میں مبنی ہوگا یا عادلوں کا ہوگا؟ جس نے عدل مطلق نافذ کرنا ہے، ایبسولوٹ جسٹس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کا لشکر ظالموں پہ ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 25,000 زیرو جمع کرو تو کیا ایک بن جائیں گے؟ نہیں. ایبسولوٹ جسٹس کے لیے لشکر ظالموں کا کافی نہیں ہوگا. اگر ظالموں کا لشکر چاہیے ہوتا تو 1400 سال انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ پہلے بھی جمع ہو سکتے تھے. مشکل یہاں پر ہے. فیضان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، اور اصل مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی ویلیوز کے اندر جمے پڑے ہیں. اس سے ہم نکلنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے.
اور چونکہ ہم ویلیوز سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم دین کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو اندر سے متکبر ہے وہ اپنے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی قوم پرستی میں لگا ہوا ہے وہ اپنی قوم پرستی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے پیسے کو اپنی عزت سمجھا ہوا ہے وہ بھی لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں امام کی نصرت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ پہلے ہمیں یہ سارے بت توڑنے پڑیں گے۔ وہ جو ایک مشکل ہوتی ہے نا کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا، پھر دیکھو شب جمعہ تو نہیں ہے، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دلوں میں تو بت جمع ہوئے میں، تو خالق کے سامنے سر جھکے گا کیسے؟ پہلے بتوں کو تو نکالو۔ آیت اللہ العظمیٰ عراقی بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ مسجد فیضیہ کے اندر جماعت پڑھاتے تھے، مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، آیت اللہ العظمیٰ عراقی۔ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو بڑے مراجع میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ عراقی تھے جن سے لوگوں نے رجوع کیا تھا، اور لوگوں سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن آیت اللہ العظمیٰ عراقی کو شیخ الفقہا کہتے تھے، فقہا کے استاد۔ میں نے عرض کیا مدرسے فیضیہ میں جماعت پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے ایک رسالہ تھا حوزہ نام کر کے، اس نے انٹرویو لیا، اور انٹرویو کے اندر اس نے ایک سوال پوچھا کہ آغا صاحب معنوی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے؟ تو مجھے یاد ہے میں نے یہ انٹرویو اراؤنڈ 85-86 پڑھا تھا، 85 یا 86 تھا جب میں نے انٹرویو پڑھا تھا، اور میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، وہ ایک بس میں جا رہا تھا، باہر ساری بہت زبردست برف آئی ہوئی تھی، سارا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب وائٹ ہوا ہوا تھا، تو بس میں اندر یہ انٹرویو پڑھا تھا، تو انٹرویو میرے دماغ پہ چڑھ گیا تھا جسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ کتاب آپ کے سر کے اوپر آ گئی ہے، تو وہ انٹرویو اس طرح میرے اوپر آ گیا تھا، شاید اس کی وجہ تھی باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا شاید۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے اس میں آیا ایک جملہ، انہوں نے پوچھا آیت اللہ العظمیٰ عراقی سے کہ آغا معنوی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا آغا نے شعر پڑھا، اور اس شعر کا ایک مصرع یہ تھا، دیو چون بیرون رود فرشتے در آیا، اور اس کے بعد کہنے لگا آغا رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ انٹرویو والا لکھتا ہے آغا بہت روئے۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت سادہ ترجمہ ہے۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب دیو، آپ جن کہنے، دیو ویسے اردو لٹریچر میں بھی ہوتا ہے، دیو اور جن کو باہر نکالتے ہیں تب فرشتہ اندر آتا ہے۔ پہلے اندر سے جن اور دیو کو نکالنا پڑتا ہے، پھر فرشتہ اندر آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دودھ ابالنا ہے، دودھ ابالنا ہے تو گندے پانی میں دودھ ابلے گا، گندے برتن میں دودھ ابلے گا یا نہیں؟ برتن صاف ہونا چاہیے ورنہ دودھ بھی نہیں ابلے گا۔ تو یہ جو ہمارے قلوب ہیں، دل نہیں قلب، جو روح کی ایک فیکلٹی ہے، یہ بغیر دھلے فرشتے لے لے گا؟ نہیں لے گا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوئی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ وہ دیو ہے جو فرشتہ نہیں آنے دیتا ہے۔ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں یاد رہے ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ نہیں کہہ رہے دنیا میں نہیں رہنا ہے، دنیا میں رہو، دنیا کی ویلیوز مت لو، عزت بے عزتی کا معیار دنیا مت بناؤ۔ ہم لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے۔ سادہ سی ایک آخری ایک بات کہوں، ایک بات کہی، ایک جملہ نہیں کہا، ابھی بات لمبی ہو سکتی ہے، آپ کو بعد میں نہیں پکڑ لے بھائی آپ نے آخری کہا تھا، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں بیٹھے ہو، کہیں آپ کا دل چاہتا ہے بتاؤ میں کہاں رہتا ہوں؟ اگر دل چاہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی انسان نہیں بنے۔ انسان کے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ مادی دنیا میں کہاں رہتا ہے، ابھی انسان نہیں بنے۔ آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ فرماتے تھے، بڑا زبردست جملہ، کہتے تھے اگر کسی دن نئی گاڑی بدلو اور اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تمہیں زیادہ مزہ آ رہا ہے اور تمہارا دل چاہ رہا ہے لوگ دیکھیں، اس کا مطلب ہے ابھی تم انسان نہیں بنے۔ ابھی انسان بنے ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے، انسان بنے ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے۔ ایک اور جملہ عرض کروں، بات چل رہی ہے، ابھی بات چل رہی ہے۔
آیت اللہ العظمیٰ بہجت، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ العظمیٰ دستغیر، ان تمام عرفاء کے استاد تھے سید علی قاضی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔ ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے اور دوسرے علماء جن کا ذکر ہوا نہیں ہوا، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ہماری والی صدی پرانی، پچھلی والی صدی ہے، یہ والی صدی دوسروں کی ہے، یہ ہماری والی نہیں ہے۔ آفٹر 2000 یہ میری والی نہیں ہے، میری والی پچھلی والی ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہماری صدی تو ہمارا پیچھا والا ہوتا ہے۔ ہماری صدی میں اس سے بڑا عالم ڈاؤٹڈ ہے کہ اس سے بڑا عارف کوئی آیا ہو۔ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ برکاتہ سلام اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ امام خمینی جو خود بہت بڑی شخصیت تھے، وہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کو کہتے تھے کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے۔ اللہ اکبر۔ خود امام خمینی عرفان کے اندر، جس کو ہم لوگ اردو میں ایک محاورہ فارسی سے لے کر کہتے ہیں سرمایہ روزگار، یعنی ان ڈیز کے، اس ٹائم کا ایسٹ، اس پوری یونیورس کے ایسٹس میں سے ایک ایسٹ مثلا امام خمینی کی ذات مقدس ہے۔ اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو علی قاضی طباطبائی تھے یہ توحید کا پہاڑ تھے۔ اچھا، جو توحید کا پہاڑ تھے یہ اپنے زمانے میں مخبوط الحواس مشہور تھے۔ عجیب بات ہے، ان کو لوگ کہتے تھے شاید صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ عجیب آدمی سید علی قاضی طباطبائی، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نا کاپی میں بھی اڈاپٹ کر لیں، کاپی بھی چلے گی۔ بعض اوقات کاپی نہیں چلتی، میں کسی بڑے آدمی کی نقل اتارنے کی کوشش کروں چلے گی نہیں چلے گی، کاپی جعلی ہوتی ہے۔ ان کے اچھے کاموں کو کاپی میں بھی لے لو چلے گا، کاپی میں بھی لے لیں چلے گا۔ تو آپ مختلف کتابوں میں دیکھیں ان لوگوں کے احوال کیا ہیں، ان کے حال احوال ہیں کیا۔ ان حال احوال میں سے ایک دو چیزیں کاپی میں بھی اڈاپٹ کر لیں، کاپی بھی چلے گی۔ سید علی قاضی طباطبائی، ایک دفعہ ان کے شاگرد نے بتایا کہ یہ بڑا اچھا واقعہ ہے، ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ان کے محلے میں جیسے انٹر ہوئے تو دیکھا کہ علی قاضی طباطبائی کے اہل خانہ بچے اور سامان سمیت گلی میں بیٹھے ہیں، نجف اشرف میں۔ ان کی وائف، بچے اور سامان تھوڑا سا وہ سب گلی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس شاگرد نے دیکھا استاد کو، اس نے کہا استاد یہ کیا؟ کہنے کہ میرا گھرانہ۔ اچھا، وہ پوچھا تھا یہ کیا، یعنی یہ خدا نے کیوں کیا؟ یہ لوگ کسی بھی چیز کو غیر خدا سے منسوب نہیں کرتے، کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں خدا کی طرف سے، کیوں ہے؟ تو اس نے کہا استاد یہ کیا؟ تو انہوں نے ایسے ہی اس کا مذاق اڑایا، کہا میرا گھرانہ ہے۔ اس نے کہا وہ تو صحیح ہے، آپ کا گھرانہ ہے، یہ کیوں کیا خدا نے؟ اچھا، یہ ان کو پسند نہیں ہوتا کہ خدا سے کہیں کیوں کیا، کہ وہ شاگرد تھا وہ تو بول گیا، استاد نے نہیں کہنا تھا، وہ کیا تو کیا جو کچھ بھی تھا۔ تو اس نے کہا استاد یہ کیوں ہوا؟ تو استاد نے ایک جملہ بولا، میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کر پاؤں گا، آپ جملہ خود سنیے گا خود سمجھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا، اور علی قاضی پہ نہیں پڑا اثر۔ میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں تو سید الشہداء ہو گیا تھا کہ مولا اتنی جو میں نے آپ کے لیے مجلسیں پڑھی تھی وہ کیا ہوئی؟ میں صبر کرتا، خدا کچھ اور چاہتا ہے۔ ہم لوگ اپنے کھوکھلے ڈبوں کے اندر بند ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا ڈبہ ڈگڈگی کی طرح بجا رہا ہے، ایک دولت کا، ایک شہرت کا، ایک طاقت کا، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی یہ خالی ڈبے جس کے اندر کنکر ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ بیر کی گٹلیاں کھا کے ڈبے میں ڈال کے ڈبہ بجاتے تھے،
بیر کی کھائی بھی گٹھلیاں ہیں یہ جو ہم بجا رہے ہیں، اور وہ بھی ٹن کا ڈبہ ہے، لوہے کا بھی نہیں کم وقت، لوہے کا بھی ہوتے تو نہیں بجتا ہے، پھر ٹن کا بجتا ہے۔ اتنا کھوکھلا ہوگا جو دنیا کو بجائے گا، ہم بجا رہے ہیں۔ جس دن یہ بجانا بند کر دینا ڈگڈگی، اس کے بعد پوچھنا فرشتہ آیا یا نہیں آیا۔ جس دن ڈگڈگی بند کرو اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہاں جگہ ہے اپنی یا نہیں ہے، ورنہ تو کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ آکوپائڈ ہے، آکوپائڈ ہے، بزی ہے، لیٹ ہم بی بزی، اس کو بزی رہنے دو۔ عزیزان محترم، ایک معنی میں دین بہت آسان ہے، ایک معنی میں ٹف ہے۔ اگر دین رسم و رواج سمجھا ہے بہت آسان ہے، 4 رسمیں چلاؤ چل جائے گا۔ اگر دین کی حقیقت دیکھنی ہے دین ٹف ہے، دین کا انعام بڑا ہے، امتحان بھی بڑا ہے، ایسے نہیں چلے گا، اس کو اندر تک جا کے دیکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کچھ کاغذ دینے کے موڈ میں لگ رہے ہو، اتنی دیر سے یہ اسد صاحب پتہ نہیں ادھر ادھر جا کر کچھ سوالات جمع کر کے لائے، بیچارے اتنی محنت کی ہے تو میں جلدی جلدی سوال پڑھتا ہوں، دیر نہیں لگائیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے درس کے 3 روز کے مشاہدات کا جو ریویو پیش کیا تھا اس کو دوبارہ ہماری رہنمائی کے لیے بیان کریں اور ہماری کاوش کو بہتر کرنے کا مشورہ دیں۔ بہتر کرنے کا دیکھو، سب سے پہلے تو یہ مشورہ دوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ کم از کم ایسے ہیں جن کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آرگنائزڈ کام کیسے ہوتا ہے، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہاں بیٹھے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آرگنائزڈ کام کیسے ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام اسٹینڈرڈ کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس کو اسٹینڈرڈ پہ لے کر آؤ، اس کو صحیح کرو۔ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، یہ اچھا ہے، قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا، دور برا ہوتا، لیکن اس کو بہتر کرو، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اب دل کی بھڑاس بھی نکالوں گا تھوڑی سی، اور پہلے بھی نکال چکا ہوں لیکن اور نکال رہا ہوں۔ وہ کیا، دیکھو عزیزان محترم، ہم لوگ دنیا میں بہت بے بس لوگ ہیں حقیقت، نہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ ہم کسی سے کچھ لے سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، قرآن کریم فرماتا ہے، اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ کیا؟ تم سب لوگ مل کے جمع ہو جاؤ، مکھی نہیں بنا پاؤ گے، اور مکھی تم سے چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا پاؤ گے۔ یا اللہ، قرآن کریم ہے، محاورہ نہیں ہے، قرآن کریم ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں سنو غور سے، مثال دی جا رہی ہے تمہیں، غور سے سنو۔ تم سب لوگ جمع ہو جاؤ، ایک مکھی بناؤ، نہیں بنا پاؤ گے، اور ایک مکھی تم سے چھین کر لے جائے، ان یسلبھم الذباب شیئا، تم اس کو واپس نہیں لا سکو گے۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ پہ احسان نہیں کروں گا، آپ میرا سن کے میرے بابا پہ احسان نہیں کرو گے، اس کو بھول جاؤ، اپنے دماغ سے نکالو۔ نہ سیکھنے کا ہوگا نہ سکھانے کا ہوگا جب تک خلوص نہیں آئے گا، نہ سیکھنے کا ہے نہ سکھانے کا ہے۔ علم رٹنا نہیں ہے، ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم رٹنا رٹانا نہیں ہوتا ہے، بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، بلکہ یہ تو وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ امام نے نہیں فرمایا جس کے دماغ پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، جس کی عقل پہ چاہتا ہے، نہیں، قطعاً نہیں، عربی میں قلب لکھا ہے، عقل نہیں لکھا ہے، قلب پہ نازل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر طہارت کے ممکن نہیں ہے، بغیر طہارت کے ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی پرستشوں اور دنیا کی شعبدے بازیوں کے ساتھ علم نہیں آتا ہے، رٹا آتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو بہتر بنانے کے لیے یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
لکھا ہے کہ مذہب تشیع میں فقہی اختلافات کے مبتلا مومنین کسی نہ کسی مراجع کی تقلید کے دعوے دار ہیں اور ان کے فقہی مسائل کا حل موجود علماء کرام مراجع حضرات کا حوالہ دے کر مطمئن کرتے ہیں۔ کیا یہی فقہی اختلافات مذہب جعفریہ میں مختلف گروہ بننے کے ذمہ دار نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان فقہی اختلافات کو ختم کر کے ایک ہی گروہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی کہانی ذرا سی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ یہ جتنی تم لوگ مراجع تقلید یہ باتیں کرو یہ سب غلط ہے۔ پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 30-40 سال پہلے ہمارے شیعوں کے درمیان تقلید بقلید کا زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا اور ہم لوگ ایسے ہی چل رہے تھے۔ صاف بات ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں، میں جب 84 میں دینی طالب علم بنا، اور وہ ظاہر ہے آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے، تو میں جس مدرسے میں گیا وہ شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ کا دن تھا، وہاں پہ دعائے ندوہ پڑھا رہے تھے، اور اس سے پہلے میں انچولی میں رہتا تھا، مسجد خیر العمل کے بالکل برابر میں، اور مسجد میں آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ 84 میں جب فسادات وہاں پر ہوئے تھے اور لوگ مرے تھے تو ہم لوگ مسجد کے اندر تھے، اتنے ہم لوگ انوالو رہتے تھے اس کے اندر۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دعائے ندوہ وہاں جا کے پڑھی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اللہم کل ولی لوگوں کو نہیں آتی تھی، ISO بنی 80 اس کے بعد تو پھر پہلی دفعہ ہمیں الہی عظم البلا سننے کو ملی تھی۔ تقلید وقلید کی کہانی کس کو آتی تھی؟ میری والدہ بہت بیچاری مجھے بتاتی تھی، تو کہتی تھی ایک عالم ہے، کوئی طباطبائی نام کر کے عراق میں ہوتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، بس اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو مثلا ابھی بھی لوگ کہیں گے مولانا کاش وہی دور آ جاتا، نہ تقلید ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا۔ اچھا تو لوگ کیا کرتے تھے پھر؟ بہت اچھے لوگ تحفۃ العوام پڑھ لیتے تھے۔ اچھا وہ تحفۃ العوام کس کے لکھے ہوئے تھے؟ یہ اس زمانے کے مراجع تقلید کے لکھے ہوئے تھے۔ تو پھر تقلید نہیں کرتے تھے کیا؟ اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اور لوگ اپنے علاقے کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیتے تھے، تو پھر کس کی تقلید کرتے تھے؟ جس کی تقلید کرتے وہ اس سے پوچھتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یہاں پر مولانا وہ بڑا اچھا ٹائم تھا، لوگ بلا وجہ میں تقلید بقلید کے پیچھے چلے گئے، اتنے اختلافات بن گئے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ اچھا اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا بھائی یہ تقلید بقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا بھائی اگر مجھے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ رہا ہے تو میں کس سے پوچھوں؟ کہنے لگا میں بتا دوں گا۔ تو کہنے اس کا مطلب ہے آپ کی تقلید شروع کروں اب میں؟ پریکٹیکلی یہ ہوگا۔ تو پھر میں ایک بات پوچھوں گا، میں جاہل کی تقلید کروں بہتر ہے یا عالم کی تقلید کروں بہتر ہے؟ اور بھائی میں عالم کی کروں کا مسئلہ۔ اچھا یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی ایک بہت سادہ سی کہانی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور میں کہانی سناتا ہوں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک زمانے میں ٹیکسی میں کہیں جا رہا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیپا سے جا رہا تھا اس طرف، حسن اسکوائر سے نیپا کی طرف جا رہا تھا، حسن اسکوائر سے نیپا کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ روڈ نئی نئی بن رہی تھی اس وقت، پہلے یہاں پہ بہت پتلی سی ایک روڈ ہوا کرتی تھی، انا للہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب میرے اسکول کالج کا زمانہ تھا، بالکل خالم خالی ہوتی تھی، یہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہوتا تھا، لوگ گاڑیوں کو ٹرائی کرنے کے لیے وہاں لے جاتے تھے، اتنی خالی ہوتی تھی۔ تو وہ یہاں پہ نئی نئی روڈ بن رہی تھی، میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ ابھی یہ رش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں کراچی میں اس علاقے میں ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ روڈ بہت اچھی بن رہی ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے نا وہ ہمیشہ کی پخراٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، من کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگا یہ ٹریفک روڈ بننے سے حل نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کس سے حل ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہ احترام کرنے سے حل ہوتی ہے، احترام کرنے سے۔ یہ جو فقہی اختلاف ہے نا، یہ نہیں ہے مصیبت کی جڑ، یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ہم نے رسپیکٹ نہیں سیکھی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ فقہی اختلاف نہیں ہوں گے نا تو پھر ایک اور جوتوں میں دال بٹے گی، وہ اپنی نفسا نفسی کی دال ہوگی۔ ابھی تو فقہی اختلافات کا سہارا لے کے ایک دوسرے کے اوپر برا بھلا کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ فقہی اختلافات کا نہیں ہے، اختلافات تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کبھی ختم ہوئے ہیں اختلافات؟ کون سی سوسائٹی دنیا کی ہے جہاں پہ اختلافات نہیں ہیں؟ دنیا کی بہترین جو ویلفیئر اسٹیٹ سمجھی جاتی ہیں وہ مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز، ہالینڈ، ناروے، ڈینمارک، فن لینڈ وغیرہ، یہ سمجھی جاتی ہیں، ان میں اختلافات نہیں ہیں۔ میں اتنی دفعہ ناروے گیا ہوں، اتنی دفعہ سویڈن گیا ہوں، وہاں پہ اختلافات نہیں ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہاں پہ دیکھو پولیٹیشنز کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے، جو ابھی EU کے انتخابات ہوئے اس کے بعد کیا ہوا۔ ان اختلافات دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ رسپیکٹ، احترام نہیں ہے۔ اچھا احترام کیوں نہیں ہے؟ احترام اس وجہ سے نہیں ہے، پہلے جو ہے نا وہ سفید داڑھی کے احترام میں لوگ چپ ہو جاتے تھے،
کنونس نہیں بھی ہوتے تھے نا تو کہتے یار سفید داڑھی والا ہے، بڑا آدمی ہے، بزرگوار ہے، چپ ہو جاؤ۔ ابھی کیا ہے، کسی بھی چیز کی لائلٹی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا احترام نہیں۔ اب احترام کس کا بچا ہے؟ ڈنڈا، ڈنڈے کا احترام بچا۔ تو بھائی کوئی خواتین سے سوال لے لے، ابھی بعد میں تمہارے لیے مسئلہ بنے گا، پھر میرا کچھ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ پرچیاں یہاں کہیں رکھی ہوئی ہیں، ساری اٹھا لو، جلدی جلدی اٹھائیں۔ تو بھائی یہ اختلافات مسئلہ فقہی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اور آپ اس کو مت سمجھیں، اور اس کی یہ بھی طریقہ آ جائے گا ہم لوگوں کو فقہی اختلافات کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ایک ہی گروپ میں شامل، کس گروپ میں شامل ہوتے ہو اب میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اچھا جناب، یہ دو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں، صحیح۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سوال میں کہا کہ اگر ارض وہ ارض نہیں ہے بلکہ پوری مادی دنیا ہے تو یہ سماوات سات کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ غیر مادی دنیایں کتنی ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ غیر مادی دنیا اس مادی دنیا سے بہت زیادہ ہے، اس لیے خدا نے اس کو 7 کہا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ضروری نہیں ہے 5 6 7 ہو، 7 کا لفظ عربی میں بہت جگہوں پہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیسیسریلی 5 6 7 یہ شاید مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 70 بطن ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 71 نہیں ہو سکتے، نہیں، 70 کا مطلب کثرت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا پہ اپنے کمپیئر مت کرنا، مادی دنیا بہت مختصر ہے، 10 ملین لائٹ ایئرس کے بعد مختصر ہے، ہاں مادی دنیا بہت چھوٹی، غیر مادی دنیا بہت بڑی ہے۔ میں نے بھی نہیں دیکھی ہے، سنا بتا رہا ہوں، ایسا نہیں میں دیکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے دیکھنے لگتے ہیں نا جیسے پتہ نہیں اس نے دیکھا ہوا ہے، بھائی میں نے نہیں دیکھا، سنا ہوا بتا رہا ہوں۔ خلقت آدم عالم ذر میں ہوئی، عالم نور میں، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں؟ عرض کیا غیر مادی دنیا، غیر مادی عالم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک 10 مثال میں عرض کرتا ہوں بہت تیزی سے، یہ چیزیں بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ یہ جو اینالوگ گھڑی ہے یہ بڑی اچھی مثال ہے، اینالوگ گھڑی، اوپر 12 ہے نیچے 6، تو ہم کہتے ہیں جو 6 ہے یہ مادی دنیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت ہے، اس کے بعد بھی بہت ہے، بہت ہے۔ لکھا ہے سوال جواب کے پہلے ای میل ایڈریس چاہیے، صحیح ہے، چلیے جناب اب تو وہ گیا۔ دعا ہے کہ آخر میں ران پر 3 دفعہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ یہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے، جیسے میں نے بتایا نا پچھلی دفعہ، کل بتایا تھا کہ وہ معاف کرو رہ گیا ہے، لہجہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ یہ ران پہ ہاتھ مار کر کہنا تھا کہ مولا میں اتنا بےتاب ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ابھی کسی کو کوئی بےتابی نہیں ہے، صبح وہ کہتا ہے الاجل الاجل یا مولا، بھائی یہ بےتابی کی علامت تھی۔ ابھی وہ اس کی بیچارے کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں، وہ کہتے جلدی جلدی ختم ہو، دوبارہ سو، الاجل الاجل مولا۔ کبھی نہ پوچھو کہ مثلا الاجل امام کو نہیں کہہ رہا، نیند کو کہہ رہا ہے الاجل الاجل، نعوذ باللہ تعالی۔ دعاؤں کی روح ختم ہو گئی ہے، دعاؤں کی روح ختم ہو گئی۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مولانا اعلان کرتے ہیں 7 دفعہ 5 دفعہ آئے کریمہ کا ورد کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ او بھائی، امن یجیب کا مطلب تھا میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا تیرے سوا ہے کوئی جو مجھے جواب دے؟ ادھر ادھر اشارے بازی بھی چل رہی ہے، کنایے بازی بھی چل رہی ہے، امن یجیب بھی چل رہا ہے۔ دعاؤں کی روح ختم ہوئی بھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھی دعائیں کر رہے ہیں۔ علم بڑھانے کے لیے کچھ کتابوں کے نام بتائیں تاکہ ہمارا علم بڑھے اور اصلاح ہو سکے۔ واللہ علم حقیقی معنی میں کتابیں پڑھنے سے نہیں بڑھے گا، عمل کرنے سے بڑھے گا۔ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو۔ مولا چھٹے امام کا فرمان اصول کافی سے عرض کیا تھا، آیت اللہ بہجت بہت دہراتے تھے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ کتابیں وسیلہ ہیں، سے اصل چیز عمل۔ اب کوئی کہے گا وہ عمل کے لیے تو پہلے پتہ چلے کہ ہے کیا، وہ جو پتہ ہے وہ بہت ہے۔ اتنے مولویوں کو سن لیا، اتنے مولویوں کو سن لیا، وہ جو سن لیا وہ بہت ہے۔ سن سن کے ہم لوگ سن ہو گئے،
نہیں آپ یا لگا رہے ہو، میں یا نہیں لگا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں سن ہو گئے کہتا ہوں۔ لکھا ہے لفظ عدل کی جامع تعریف کیا ہے؟ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا العدل وضع الشیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ سامنے والے نے پوچھا مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا بتا چکا، بتا چکا، اور پتہ ہے ظالم بتا دیا، ظلم عدل بتا دیا تو ظلم معلوم ہے اس کے اگینسٹ ظلم ہوگا۔ وضع الشیء فی موضع، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اچھا ابھی مثال کے طور پر مسجد کے آپ ہال میں انٹر ہوتے ہیں، ایک چیز ادھر پڑی ہے ایک چیز ادھر پڑی ہے، یہ عدل ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کن لوگوں نے کیا ہے؟ جو عدل کے دعوے دار ہیں۔ تو خیر چھوٹا سا ظلم ہے، چیز ادھر ادھر پڑی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الٹی سیدھی صفتیں بھی اندر پڑی ہوں، ہاں یہ بڑا ظلم ہے۔ بھائی تمہارے اندر صدق ہونا چاہیے تھا، تمہارے اندر کذب کیوں ہے؟ تمہارے اندر حسد ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیوں اندر پڑی ہے؟ آیت اللہ ان کا بھی واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بہت سادہ آدمی تھے، پیشے کے حساب سے درزی تھے، رجب علی خیاط، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا، جو بعد میں ترجمہ ہو کے آئی تھی، پھر میں نے خدا کو پا لیا، بہت نفیس کتاب ہے، فارسی کا نام تھا کیمیائے سعادت۔ رجب علی خیاط، خیاط کہتے ہیں درزی کو، پیشے کے درزی تھے لیکن عارف آدمی تھے، تو وہ ایکسپرٹ تھے بیونڈ میٹر دیکھنے کے، معنوی حالت کو دیکھنے کے ایکسپرٹ تھے۔ تو جناب علی ان کے جو شاگرد تھے وہ ان سے بڑے گھبراتے تھے، وہ سب سے کہتے تھے مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھنا، تاکہ وہ ان کو پہچان لیتے تھے آج پورے دن کسی نے کیا ڈرامہ کیا ہے۔ تو وہ ایک آدمی تھا ان کا شاگرد تھا، اس کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کر کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، وہ گناہ میں پھنس گیا۔ اب وہ شام کو جانے والا تھا، اس کو پتا تھا یہ استاد دیکھ لیں گے اور پھر یہ میری کھنچائی کریں گے، تو وہ جب مسجد کی طرف جانے لگا تو خدا سے کہنے لگا یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ، حفیظ یعنی حفاظت کرنے والے، یا حفیظ ہو یا حفیظ۔ جب ان کے سامنے پہنچا دور دور سے اندر سے یا حفیظ ہو یا حفیظ یا حفیظ، تو وہ ہنسے کہنے کہ بس کرو خدا نے چھپا لیا ہے بس کرو۔ تو بہت استاد تھے اس معاملے کے اندر۔ تو ان کا ایک شاگرد آیا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو وہ استاد نے اس کو دیکھا، کہا تم وضو کر لیا؟ ہاں استاد کر لیا۔ کہنے میز تو کہیں رکھ کے آ جاؤ، میز تو کہیں رکھ کے آؤ۔ تو وہ کہنے لگا معاف کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور شاگرد تھا، اس نے کہا یہ بھائی میز کا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا یار 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے بازار سے ایک میز لایا تھا، سارے دن گھر میں جگہ ٹٹول رہا ہوں، کہاں پہ اس کو ٹکاؤں، وہ ٹک کے نہیں دے رہی، ابھی بھی میں نماز میں اسی کو سوچ رہا تھا۔ تو استاد نے یہ کہا کہ میز تو کہیں رکھ کے آؤ سبحان اللہ۔ چلو اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اپنے اندر صحیح صفتوں کو لاؤ، جعلی صفتیں، چونکہ دیکھو معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے اندر کا ریفلیکشن ہوتا ہے، باہر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہم یہاں پر بہت عرصے پہلے آئے تھے، شاید جاوید امیری صاحب بھی آئے تھے، مجھے یاد آتا ہے۔ تو جاوید امیری صاحب اس وقت کی جگہ بہت ہی کھنڈرات میں تھی، ہم بہت پرانے لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے نہیں ہیں ہمیں۔ تو وہ جاوید امیری صاحب بھی آئے تھے، جاوید امیری صاحب نے یہ بات کہی تھی، اس وقت مجھے یاد رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، وہ جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے اس کا ریفلیکشن ہے، صرف ریفلیکشن ہے۔ باہر جو جتنا ظلم نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے دلوں کے اندر اس سے زیادہ ظلم ہے۔ اگر دلوں کے اندر وہ ظلم نہ ہوتا تو یہ باہر ظلم نہیں ہونا تھا، کہ باہر جو کچھ بھی ہے وہ اندر کا ہوتا ہے۔ جو عدل، اصل عدل چاہیے، باہر نہیں چاہیے، اصل عدل اندر چاہیے، اندر چاہیے۔ لکھا ہے عرفنی نفسک کہ ذیل میں خود شناسی کی ابتدا کے لیے کیا کریں، کیا مراحل ہیں؟ اب آپ نے کہا ابتدا کے لیے کیا کریں، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو خدا کی یاد آتی ہے، کیا ہوتا ہے تو خدا کی یاد جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں جاتی ہے، یہاں سے شروع کریں تو خدا سمجھ میں آنا شروع ہوگا آہستہ آہستہ۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا خدا کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا پسند نہیں ہے۔ یہ معرفت ہے۔ معرفت کا پہلا قدم پسند اور ناپسند کو جاننا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو امام کی معرفت چاہیے تو یہ دیکھو امام کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ خدا کی معرفت چاہیے، یہ دیکھو خدا کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ تو جو خدا کو پسند ہوگا اس سے اس کی یاد آئے گی، اور جو خدا کو پسند نہیں ہوگا
وہ کرو گے تو اس کی یاد جائے گی. یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو جائے گی. کیوں معنوی باتوں کے اثر کو ہم ساری زندگی یاد نہیں رکھ پاتے؟ کیونکہ ایک دیو آتا ہے اور کہتا ہے جو اب تک آیا تھا وہ سب جائے، اب میں آ گیا ہوں. اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں نا تو ہمارے دلوں پہ قرآن اترے گا. قرآن تو ایک دفعہ اترنا تھا، اتر گیا، وہ ہمارے دلوں پہ بھی اتر جائے گا. یہ قرآن آسانی سے اترتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے دل پہ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ جبل پہ نازل کرتے ہم تو یہ جبل خاشعا متصدعا من خشية الله پارا پارا ہو جاتا، اور ہمارے دل احجار اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. نعوذ باللہ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَحْجَارِ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے کبھی، لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کبھی کوئی اچھی صفت نہیں پھوٹتی ان سے. تو یہ اس لیے یاد نہیں رہتی، گناہوں کی وجہ سے نکل جاتا ہے سارا. اگر امام نے ظاہری حکومت کے بعد بیت المال کی واپسی پر اتنی سختی کی، مگر حکومت سے پہلے حکومت مل جانے کے بعد بھی تراویح اور دیگر بدعتیں کیوں ختم نہ کر پائے؟ اب یہ بہت اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. حتیٰ واٹس ایپ کے اوپر بھی وہ واقعہ بہت دفعہ میں نے دیکھ لیا ہے جس کے اندر بتایا امام نے کتنا اس کے اوپر سختی کی تھی کہ مت کرو. امام کا جب دور حکومت آئے، تراویح شروع کی، ان سے کہا امام سے ہم تو پڑھیں گے، ہمارے لیے امام جماعت بھیج دو. امام نے کہا میں نہیں بھیجوں گا، میں نہیں بھیجوں گا. تو جو لوگوں نے کہا، لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ ایک آدمی کا نام لے کر واہ فلاں چلانا شروع کر دیا. دکانیں بند کر دی، اسٹرائک کر دی. اور اس کے بعد امام نے امام حسن کو بھیجا اور کہا ان سے بات کرو. وہ تشریف لائے، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اتنی دیر تک درود نہ بھجوایا، جیسے لگا جیسے پتہ نہیں قحط آ گیا، ایسا لگا جیسے ہیٹ ویو آ گئی اندر. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. خلاصے کلام پوری کوشش کی، اور وہ جو صحیح ہونے والے نہیں تھے انہوں نے پوری کوشش کی، اور انہوں نے پھر جا کر اپنے لیے ایک جگہ پکڑ لی اور وہاں پہ جا کے کسی کو کھڑا کر دیا اور کام شروع کر دیا. امیر المومنین نے نہ اپنا نمائندہ بھیجا اور نہ ان کی بات مانی تھی، بلکہ امام دوم کو بھیجا تھا ان کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. تو یہ سب ہوا تھا. سسٹم رائج کرنے کے لیے عہدہ رہبر ہونا ضروری نہیں. ہاں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے پہلے امام کے ہاتھ میں اختیار کب تھا؟ اس سے پہلے کوئی امام کی سنتا آ رہا تھا؟ اگر وہ اتنے سننے والے ہوتے تو حکومت پہ قبضہ کیوں کیا تھا؟ اگر یہ سب کہنے کے بعد بھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ ہو جاتے، ہم وہ ہو جاتے، تو علی کو دیا کیوں نہیں ملنا؟ اس کا مطلب وہ کہنا بھی مجبوری میں تھا، وہ کہنا بھی قلباً اقرار نہیں تھا. اگر قلباً اقرار ہوتے، خاضع اور خاشع ہوتے امیر مومنین کے سامنے، تو حکومت انہیں کو نہ دینی. وہ جو کہتے ہیں نا تعلقات اچھے تھے، تعلقات اچھے تھے، تو بھائی تعلقات اگر اتنے ہی اچھے تھے تو امیر مومنین اگر نہ ہوتے تو ہلاک ہوتے، تو ان کو کیوں نہیں بٹھا دیا تھا؟ پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اب بالکل ٹاپک سے باہر چلے جائیں گے. حضرت امیر مختار کی شہادت کے حوالے سے کچھ جملات ہیں. لکھا ہے امام کے کچھ اہم ذمہ داریاں، لکھا ہے کہ جو افراد منتظر ہیں ان کی اہم ذمہ داریاں بتا دیں انتظار فرج کے علاوہ. انتظار فرج ایک جامع عنوان ہے. انتظار فرج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 15 منٹ کہیں بیٹھ کے سوچیں گے اب میں انتظار کر رہا ہوں. انتظار فرج تمام اعمال و کردار سے ہے. تمام اعمال و کردار سے نظر آئے کہ یہ شخص منتظر ہے، یہ شخص کچھ کر رہا ہے، شخص کسی کے انتظار میں. پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب وہ نہر کے اوپر پہنچے تو ان سے کہا پانی مت پیو، اور سب نے بھر بھر کے پی لیا. اور پھر کہا اب تو ہم دشمن سے لڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا دشمن سے تو ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا تم نہیں لڑ سکتے. یہ ہماری غیبت ہے. امام سے ملے علی ابن مہزیار، نہ وہ علی ابن مہزیار راوی بلکہ ایک اور علی ابن مہزیار. تو امام نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے کہا میں نے تو 20 حج کر لیا، آپ کو ڈھونڈا تھا، آپ کے بندے مجھے لے کے نہیں آئے. امام نے فرمایا نہیں، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے. کننا نتوقعکم لیلا و نہارا، ہم تو صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. اس نے کہا میں نے تو 20 حج آپ کے لیے کیے. امام نے فرمایا کہ نہیں، تم آ جاتے اگر 3 کام نہ کرتے.
کیا 3 کام؟ کثرتم الاموال، مال و دولت تم لوگوں نے بہت جمع کی، مال و دولت کے اوپر مر گئے تم، قطعتم الرحم، تم لوگوں نے ایک دوسرے کی صلہ رحم قرابت داری کا خیال نہیں کیا، وتجبرتم علی الضعفاء الشیعہ، اور کمزور نادار شیعوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر یہ 3 کام کرتے تو تم دور نہ رہتے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری۔ ہمیں کیسے معلوم ہے کہ خدا نے ہمارے گناہ معاف کر دی، ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ خدا کا شکر کرو کہ نہیں پتہ چلا، خدا کا شکر کرو۔ کیوں؟ اگر آج 27 رمضان کو مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے گناہ بخشے نہیں گئے تو واہ ویلا، ابھی میں 27 دن اپنا روزے رکھ کے مر گیا اور میرے گناہ ہی نہیں بخشے گئے۔ اچھا اگر پتہ چل جاتا کہ بخشے گئے تو میں کہتا چلو اب میں ذرا اکاؤنٹ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ پتہ نہیں چلا ہے، پتہ چل جاتا تب مصیبت، اور نہیں ابھی ادھر کا پتہ چلتا وہ مصیبت، ادھر کا پتہ چلتا وہ مصیبت۔ تو خدا نے ہمارے بھید کو بھید ہی رکھا ہے، یہ بہت وہ اس کو پتہ ہے کیا دکھانا ہے کیا چھپانا ہے، لیکن ایک بات ہے قیامت کے دن سب دکھا دے گا۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن ہوگا جب سارے راز کھل جائیں گے، وحشت کا دن ہوگا، وحشت کا دن ہوگا۔ التفت الساق بالساق، پنڈلی نے گھس جائے گی حسرت سے، آج چھپایا ہوا ہے۔ تو امام فرماتے تھے کہ خدا کی ستاریت تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، یہ راز کھلیں گے، آج چھپائے گا۔ توبہ کا حق کیا ہے؟ ہم کس طرح صحیح معنی میں توبہ کریں؟ اگر میرا بیٹا، میں پازیٹیو مثال دیتا ہوں، میں اپنے بابا کے ساتھ کوئی غلط کام کروں اور ان سے چاہوں کہ ان کا دل مجھ سے صاف ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں خوش کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ انسان بننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اب بھائی میں وہ ساری غلطیاں ابھی بھی کر رہا ہوں اور ان سے جا کر کہتا ہوں اب آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ وہ کہیں گے بے حیا، جس وجہ سے ناراض ہوں تو ابھی بھی کر رہا ہے، اور ابھی آ کر کہتا ہے کہ میں کب خوش ہوں گا؟ کیسے خوش ہوں گا؟ تو صحیح ہوت کے نہیں دیتا ہے۔ بھائی خدا کب توبہ قبول کرے گا؟ جب میں انسان بنوں گا، الٹی حرکتیں نہیں کروں، اللہ کی بندگی کروں، اپنے فرائض کو انجام دوں۔ خدا تو سریع اور رضا ہے، وہ کہتا ہے میرا راضی ہونا مشکل نہیں ہے، بدبختوں تم لوگوں کا راضی ہونا مشکل ہے۔ وہ تو سریع اور رضا ہے، جلدی سے راضی ہو جاتا ہے، ہم لوگ راضی نہیں ہوتے۔ ہم خدا سے کہتے ہیں یہ تو نے کیوں کیا، وہ تو نے کیوں کیا۔ بہت پرانا سوال ہے، اچھا سوال ہے، لکھا ہے کہ بتا دیں امامت کا نزول ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے؟ تو وہ جو ہم لوگوں کے سوسائٹی میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہم لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے جو دیندار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، تو جب کسی کو تفریح لینی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا وہ جو حضرت آدم نے گناہ کیا تھا اس کا کیا معاملہ تھا۔ تو یہ سوال کیوں اٹھاتے تھے؟ تفریح کے لیے، تاکہ کسی اور بات کو ذرا دبانا ہو تو اس کو اٹھا دو کہ یہ وہ پھر سے تازہ ہو گیا زخم کہن کشمیر کا، یہ چلے گا، اس کے اوپر گفتگو چلتی رہے گی۔ آج کل یہ بن گیا، جہاں کہیں لوگ بیٹھے ہوں چار کچھ نہ ملے کوئی تو یہ پوچھ لیتے کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ او بندگان خدا، سادہ سی ایک بات ہے، لٹریچر کسے کہتے ہیں؟ ہماری شاعری، ہمارا ادبیات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، جیسے مثلا اردو کا لٹریچر، مرزا غالب، ہمارے اہل بیت کے سارے لٹریچر میں ولادت آیا ہوا ہے، اہل بیت کے سارے لٹریچر میں ولادت آیا ہوا ہے، مولود کعبہ سے لے کر ولدنا اولد سب میں ولادت آیا ہوا ہے۔ پورا لٹریچر نکالنا پڑ جائے گا، وہ نکالنا پڑ جائے گا جو اہل بیت نے کہا ہے، اور پھر ان کا نکال کے کس کا بن ڈالو گے؟ پھر اپنا ڈالو گے، شاعروں کا ڈالو گے، کس کا ڈالو گے؟ پھر زیارتیں موجود ہیں، مفاتیح الجنان اڑا کے دیکھ لو، زیارتیں موجود ہیں جس کے اندر مولود لکھا ہوا ہے۔ سید الشہداء کی 3 شعبان کی زیارت میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ ہیں جن کی ولادت سے پہلے ان کے اوپر گریا ہوا ہے۔ یہ ولادت نکال دوں سارے، مولود کعبہ کیا کروں؟ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ قوم کو فارغ نہیں چھوڑنا ہے، قوم کو بزی رکھنا ہے، کچھ نہ ہو تو کسی کام میں لگے رہیں۔ میں ایک دفعہ بھی گیا، شب قدر کے لیے لیکچر تھا مارٹن روڈ میں، وہاں پہ گیا، وہاں پہ جناب کسی نے مجھ سے کہا مولانا ذرا پلیز ذرا اس مسئلے کو کسی طرح حل کر دیں۔ خیر میں نے اس کے اوپر بات کی 20-25 منٹ، پھر بعد میں نے اس سے کہا یار یہ بتانا کہ ابھی ہم شب قدر کے اوپر یہ بات کرنی تھی ہم،
تم نے کہاں ضائع کروایا میرا وقت؟ اس قوم کا حق یہ تھا کہ شب قدر پہ وہ یہ سنیں۔ بے تکا ایک مسئلہ جس کا نہ سر نہ پیر، ایجاد بھی ابھی چند سالوں کے اندر ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ سوال سنا تھا کبھی؟ یہ سب ایسے ہی سوال بنتے رہتے ہیں، ہر چند دنوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد واٹس ایپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوئی نئی بھونک پھیرتا ہے اور وہ ہماری قوم کے ساتھ بدقسمتی سے ایک مسئلہ بن گیا۔ مولا نے فرمایا تھا تو قومیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، تم 3 میں سے ایک دو بننا، ہمیشہ تم 2 بننا۔ کیا بننا؟ یا عالم ربانی بننا، وہ عالم بننا جو لوگوں کو خدا کی یاد دلائے، یا متعلم علی سبیل النجات، وہ شاگرد بننا جو نجات کے راستے پہ چلے۔ یا عالم ربانی بنو جو خدا کی یاد دلائے، یا وہ متعلم بنو جو نجات کے راستے پہ چلے۔ کیا نہ بننا؟ ہمجن رعا، پانی کے کنارے پہ جو بے جڑ کی گھاس اگتی ہے، ہمجن رعا، جہاں ہوا چلتی ہے وہیں بہہ جاتی ہے، ہمجن رعا، یہ مت بننا۔ ابھی سوشل میڈیا ہمیں ہمجن رعا بنائے بیٹھا ہے، ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، سارے گروپس میں وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اسی کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے، ہمجن رعا۔ اور بھائی کیوں ہمجن رعا بنے جس کے پاس قرآن ہے؟ کیوں ہمجن رعا بنے جس کے پاس امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کے اقوال موجود ہیں؟ ہم قوم کو دیکھنے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ماہ رمضان قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، تجھے اس ماہ مبارک رمضان میں انجام پانے والی بہترین عبادتوں کا واسطہ، اس ماہ مبارک رمضان میں امام مجتبیٰ کی ولادت اور مولا امیر المومنین کی شہادت کا واسطہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے گناہ اسیروں کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے خدایا جو زندگی کی مشکلات سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان مشکلات سے آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا اور ان دونوں کی مظلومیت کا خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ مجالس شاید بعض مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہوں گی، جتنوں کے بھی ایصال ثواب کے لیے پہلے دن سے لے کے آج تک انجام پائی ہیں، اور آپ کے اور ہمارے مرحومین، اور خاص کر وہ لوگ جو اس پچھلے سال کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ جو یہاں پہ آتے تھے اب دنیا سے رخصت ہو چکے، اور وہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور وہ مومنین جو دنیا میں پہلے گزر گئے، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔